مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا أبدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 17ویں پارے کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. گزشتہ کل سورہ انبیاء کی تفسیر آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے اور دیگر بے شمار پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے. آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ حج کی تفسیر بیان کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورہ حج کی جو ابتدا کی آیتیں ہیں وہ انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، جو قیامت کی ہولناکی کو ابتدا کی آیتیں بیان کرتی ہے. سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اب قیامت کی ہولناکی کو دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن تم اسے دیکھو گے یعنی قیامت کی ہولناکی کو دیکھو گے تو حالت کیا ہوگی؟ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. یہ قیامت کی ہولناکی کا منظر ہے. جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے تو کتنی محبت کرتی ہے. عورت چاہے بیمار ہو، چاہے عورت کی پوزیشن کیسی بھی ہو، لیکن وہ حتی المقدور کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ نہیں پلا پائیں گی تو عورتیں روزے تک چھوڑ دیتی ہے، اور شریعت نے جو ہے چھوٹ بھی دی ہے کہ بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کرے. لیکن عورت کی محبت دیکھو ایک بچے سے دودھ پلانے کے حوالے سے. بچہ اگر پیشاب کر دے اور بستر ایک ہی ہو تو ماں خود نیچے سو کر کے اپنے بچے کو اپنے سینے پہ سلاتی ہے. یہ محبت ہے ماں اور بیٹے کے درمیان. لیکن بروز محشر حالت کیا ہوگی؟ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی کہ ہے کہاں میرا بیٹا. اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچے گی. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، یعنی کہ جس کو حمل ہو جائے وہ اپنا حمل ڈال دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. اور تم لوگوں کے دیکھو گے جیسے وہ نشے میں ہے. نشے میں انسان جب رہتا ہے تو کیسا چلتا ہے؟ اسے کچھ نہ آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا پتہ، نہ دائیں کا پتہ، نہ بائیں کا پتہ، نہ اوپر نہ نیچے، اسے کچھ نہیں معلوم. اسے خود کا بھی خیال نہیں رہتا. لیکن انسان نشے میں نہیں ہوگا بروز محشر. وما هم بسکارا. حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا، لیکن قیامت کی کیفیت کچھ اس طریقے سے ہوگی، حالات اس قدر خوفناک ہوں گے، منظر اتنا خطرناک ہوگا، اتنی شدت ہوگی قیامت جب قائم ہوگی کہ لوگ جب چلیں گے تو دیکھنے والے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے یہ محسوس کریں گے شاید ہر کوئی نشے میں ہے. جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے بہت زیادہ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا
کہ آس پاس کی حالات سے وہ بے خبر رہتا ہے. کبھی آپ کے دوستوں میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب آپ نے کسی اپنے دوست سے ملاقات کی ہوگی، وہ کسی وجہ سے ٹینشن میں رہا ہوگا، آپ اس کو کچھ بات بول کر کے چلے بھی جاتے ہوں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. بعد میں بولتا ہے یار میں ٹینشن میں تھا، تو کیا بولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو دنیا کی چھوٹی سی پریشانی، انسان جب اس پریشانی میں گھر جاتا ہے تو اسے دائیں بائیں آگے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے. کون کیا بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو قیامت کا جو منظر ہے اس قدر نفسی کا عالم ہوگا کہ انسان جب چلے گا تو لڑکھڑاتا ہوا چلے گا. جسے کلام مجید نے کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، سکارا عربی میں نشے کو کہتے ہیں، کہ لوگوں کے دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ہاں اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یہ قیامت کی ہولناکی کا ایک منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں بیان فرمایا. گویا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ قیامت کا منظر بڑا خطرناک ہے، لہٰذا دنیا میں رہ کر کے اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرو، اعمال کا ذخیرہ جمع کر لو، تاکہ کل بروز محشر جب میدان محشر قائم ہو، قیامت برپا ہو اور تم اعمالوں کا ذخیرہ لے کر کے آ جاؤ، تو پھر یہ اعمال تمہارے نجات کا ذریعہ بن جائے. تو قیامت کا ایک ہولناک منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں بیان فرمائی. ساتھ ہی ساتھ سورہ حج کے آیت نمبر 4 میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا جو لوگ قیامت کے قائم ہونے میں شک کرتے ہیں. تو ان کے شک کو دور فرمایا پروردگار عالم نے. کس طریقے سے دیکھیے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں جو لوگ شک کرتے تھے تو ان کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اے لوگو تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں شک کرتے ہو. فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمایا جو لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے میں شک کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے تم کو پیدا کیا تو انسان کے پیدائش کے 7 مراحل ہیں. سب سے پہلے مٹی کے بعد منی، جس سے انسان، جس کو کلام مجید نے نطفہ کہا ہے. فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا یعنی کہ منی سے. پھر انسان جو ہے خون کا لوتھڑا بنا، پھر وہ خون کا لوتھڑا اس نے گوشت کا شکل اختیار کیا. گوشت کے شکل اختیار کرنے کے بعد پھر اندر بچہ پیدا ہوتا ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں بچے کی صورت میں. ہر انسان بچہ ہی پیدا ہوتا ہے نا. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم بچے سے جوان ہوتے ہو. پھر کیا ہوتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں کا کوئی جوانی ہی میں مر جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے کی عمر میں مرتا ہے. کیسے بڑھاپے کی عمر میں؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی کہ کچھ لوگ بڑھاپے کی منزل میں پہنچتے ہیں تو ان کی پوزیشن اور سچویشن اور کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. جاننے کے بعد بھی نہیں جاننا. یعنی کہ دیکھے ہوں گے نا آپ لوگ کہ جب کوئی ضعیفی کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، حالات میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہ ان کو جب کچھ بولو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ سنتے ہیں لیکن کام اس کے برعکس کرتے ہیں، چونکہ انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عقل کم ہو جاتی ہے. یہ جب آیت کریمہ میں نے پڑھا، اس کی تفسیر میں نے غور کیا تو حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جیسے ہی اپنی عمر کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے اور وہ بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جاتا ہے تو پھر عقل میں اس کی باتیں نہیں سمتی اور کچھ بولو تو بھول جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا. لیکن چند لوگ ایسے ہیں خوش نصیب لوگ
کہ جن کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قوت میں، ان کے دماغ میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ ایک تو انبیاء کرام کے حوالے سے چھوڑی دو، وہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ علماء کرام میں حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عقل میں اضافہ فرماتا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے جو علماء کرام ہوتے ہیں نا، جنہوں نے کسی ضعیف عالم سے بھی ملاقات کی ہوگی، آپ نے احساس کیا ہوگا ان کی عقل کو دیکھیے آپ، وہ کچھ بھولتے نہیں ہیں، ساری چیزیں ان کو یاد رہتی ہیں، کیونکہ ان پر رب کا کرم ہوتا ہے، پروردگار عالم کا کرم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ عام آدمیوں سے ملیں جو بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گئے ہیں، آپ جا کر کے تھوڑی دیر ان سے گفتگو کریں، 2 دن کی پہلے کی بات بھول جاتے ہیں، وہ چند دن کی پہلے کی بات بھول جاتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا ہے، وہ موجودہ زمانے میں کیا ہوتے ہیں اس سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو یہ شرافت عطا فرمائی ہے کہ وہ موجودہ زمانے کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں اور اللہ ان کی عقل میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے فرما رہا ہے جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک کر رہے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے جب تم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے مٹی، پھر منی، اس کے بعد خون کا لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر بچہ، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر میں تم کو مار دوں گا۔ جب میں اتنا سب کچھ کر سکتا ہوں تو دوبارہ جب تم مکمل تیار ہو صرف روح ڈال کر کے تم کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب تم اس میں شک نہیں کر سکتے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، میں نے تم کو وجود بخشا، ایک ناپاک قطرے کے ذریعے سے میں نے تمہاری پرورش کی، اور ایسی جگہ پر پرورش کی، تمہاری ماں کی پیٹ میں نے تمہاری پرورش کی۔ تو جب اتنا سب کچھ میں نے کیا، جب اس میں تم کو شک نہیں ہے، جب یہ سب میرے لیے آسان ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا تم کو یہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا رب صرف ارادہ فرماتا ہے، کہتا ہے کن، تو چیزیں وجود میں آ جاتی ہے۔ فیکون کلام مجید میں ہے کہ ہم دنیا کے لوگ جب کوئی چیز وجود میں لاتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو محنتیں کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کے وجود کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کن، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، ہر کام پروردگار عالم کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ کچھ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ رہ کر کے، ابھی میں اس کی تفسیر آپ کو سمجھاتا ہوں، کنارے پہ رہ کر کے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب ان کو اچھائی پہنچے تو مطمئن رہتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور جب ان کو کچھ نقصان پہنچے تو پھر وہ بدل جاتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں نقصان ہے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، کچھ لوگ کیسے ہیں کہ جب تک وہ دین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے نقصان ہونا شروع ہو جائے تو بولتے ہیں ارے یار مسجد میں جانے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ مولانا سے پرسوں ملاقات کر لیا تھا نا، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اب تھوڑا سا آہستہ آہستہ میرے کو ہٹنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہونا، یعنی دین پہ کھڑے نہیں ہیں۔ دین کا مطلب کیا ہے کہ آپ صراط مستقیم پہ کھڑے ہو جاؤ، کنارے پہ نہیں، کہ جب تک دین میں فائدہ حاصل ہوتے رہے، کہ آپ نے نمازوں کی پابندی کی، آپ کی تجارت وغیرہ صحیح چل رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، آپ کے گھریلو حالات ٹھیک ہے، اچانک کسی دن گھر میں جھگڑا ہو جائے اور آپ نے سبب نماز کو سمجھ لیا، آپ نے وجہ سمجھ لی مسجد کو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایمان کی کمزوری ہے اور یہ منافقین کی عادت ہے، اس سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کلام مجید پڑھیں گے تو پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، کسی عالم سے ملاقات کریں گے تو ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے دنیا میں آپ کو جو بھی نقصان پہنچے وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے بندے کو پریشانی میں مبتلا نہیں فرماتا ہے۔
تو لہٰذا دین پر عمل کرنا اپنے فائدے کے لیے، نقصان کے لیے، یہ منافقوں کی عادت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں کبھی آپ دین پر عمل کر رہے ہو، اس کے باوجود پریشانی آ رہی تو یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجتے ہیں، وہ بت جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، صرف اور صرف یہ کہ ان کو گمراہی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر، جو اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجتے ہیں وہ ان کے فائدے سے زیادہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بتوں کو پوجنا یہ بہت ہی بری سنگت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی بری شرکت بھی ہے کہ اس پیشانی کو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی بارگاہ میں جھکا رہے ہو، جو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں ہرگز مدد ہی نہیں کرے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بولے یہ سب کچھ نہیں ہے، تو اللہ ان سے فرما رہے ہیں جو لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، رب کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبْ إِلَى السَّمَاء، ایک رسی کو لو، اس کو اوپر لٹکا دو اور پھانسی لگا کر کے مر جاؤ تمہارے لیے اگر تم کو ایسا لگتا ہے۔ یعنی کلام مجید کا انداز دیکھیں کتنا سخت ہے، جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں، پھانسی لگا کر کے مر جاؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم بھی انداز گفتگو میں یہ کرتے ہیں، کوئی آ کر کے اگر ہم سے کہنے لگے بھائی ایسا نہیں ایسا نہیں، ٹھیک ہے بھائی جاؤ پھانسی لگا کر کے مر جاؤ، تم کو یقین کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ میں اپنے محبوب کی مدد کرتا ہوں اور کرتے رہوں گا، میں رب ہوں۔ جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ دین کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، تو جاؤ تم پھانسی لگا کر کے مر جاؤ، تبھی جا کر کے تم کو سکون ملے گا، ورنہ پھر تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ عمدہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب پروردگار عالم کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ درخت، یہ ستارے، یہ پہاڑ، سب ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ساری کائنات میرے رب کو سجدہ کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے سجدہ کرنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، سورج بھی میرے رب کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی کرتا ہے، الشمس والقمر یہ غالباً سورہ رحمان میں بحسبان والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر یسجدان، نجم کہتے ہیں ستارے کو، شجر کہتے ہیں درختوں کو، یہ میرے رب کو سجدہ کرتے ہیں، درخت کے پتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کائنات رب کو سجدہ کرتی ہے، تو لہٰذا اے لوگوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مولا کو سجدہ کرو، پروردگار عالم کو سجدہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو، رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا ہے، یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر اپنے بندوں کو تاکید فرمائی کہ تمہارے جسم میں جو ایک معزز اور متبرک شے ہے، پیشانی ہے، اس کو صرف میری بارگاہ میں جھکانا، جب تم کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ سجدہ کرو، میری بارگاہ میں مانگو، میں ضرور تم کو عطا کر دیا کروں گا۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 27 میں
اس صورت کو ہم جو سورہ حج کہتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ کہ آیت نمبر 27 میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس سے پہلے کی آیت کریمہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیراتی کام سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم لوگوں کو دعوت دو، حج کی جانب بلاؤ کہ میرے گھر میں آئے، طواف کریں، سجدہ کریں. تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا یہاں تو نہ آبادی ہے نہ کچھ ہے، میں کس کو آواز دوں؟ بولے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو سب تک پہنچانا یہ میرا کام ہے. جاؤ پہاڑ پہ چڑھ کر کے لوگوں کو آواز دو. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور حج کا اعلان فرمایا کہ آ جاؤ حج کرنے آ جاؤ. یہ پروردگار عالم نے اعلان کرنے کے لیے مجھے حکم عطا فرمایا ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر کے لوگوں کو حج کی جانب بلایا تو جو اپنے باپ کی پشتوں میں تھا، جو ماں کے رحموں میں تھا اور جو جہاں تھا، جن کے مقدر میں حج تھا، جو حج کرنے والے تھے، سب نے وہیں سے پکارا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو جتنے لوگ تھے جنہوں نے بھی حضرت ابراہیم کی آواز پر جن کی روحوں نے بھی لبیک کہا ہے، یقیناً وہ حج کی سعادت ضرور حاصل کریں گے. اس لیے اس سورت کو سورہ حج بھی کہتے ہیں. اسی طرح اس کی آیت نمبر 42 میں ہے پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرما رہا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین وكذب موسى فامليت للكافرین ثم اخذتهم فكيف كان نكیر. آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلایا، قوم عاد اور سمود نے اپنے قوم کی جانب آنے والے نبیوں کو جھٹلایا، حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم کو جھٹلایا، حضرت لوط کی قوم نے حضرت لوط کو جھٹلایا، حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کو جھٹلایا. اب آپ کی قوم اگر آپ کو جھٹلا رہی ہے اور نہیں مان رہے تو آپ دل برداشتہ نہ ہو. ہاں اتنا ضرور ہے جب میں پکڑ کروں گا تو بہت سخت پکڑ کروں گا اور ہر کسی کو پھر اس کی اوقات یاد دلا دوں گا. ثم اخذتهم فكيف كان نكیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ جو لوگ ایمان لے کر کے نہیں آتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہو. جو آپ پر جانثاری کر رہے ہیں آپ انہی کو لے کر کے دین کی تبلیغ کریں. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، لیکن میں ایک دن ضرور سب کو پکڑوں گا اور پھر سخت سے سخت سزا دوں گا. اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی سورہ مبارکہ میں مومنین کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہے. سب سے پہلی علامت اللہ کا خوف. جو مومن ہوگا وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، مصیبتوں پر صبر کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، نیک مصارف میں خرچ کرنا. جو اللہ نے پیسے عطا کیے ہیں اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنا، شراب پینے میں، گیم کھیلنے میں، غلط کاموں میں نہیں خرچ کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا. یہ 4 علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی بیان فرمائی ہے. اس کے علاوہ دیگر حج کے احکامات مثلا مناسک حج ہے، اقامت صلاۃ ہے، ادائیگی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی قربانی ہے. چونکہ حج کے ایام میں جانوروں کی قربانی بھی دی جاتی ہے نا، تو ایک آیت مقدسہ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارے جانور کا گوشت، اس کا خون نہیں پہنچتا، تمہاری تقوی اور تمہاری پرہیزگاری مولا کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. تو لہٰذا جانور اگر ذبح کرو جب ایام حج آ جائے یا ایام قربانی آئے تو یہ نہ سوچو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا جانور ذبح کیا. نہیں، بس اپنے اندر خلوص پیدا کرو کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں. چونکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو
پہنچتا ہے وہ تمہاری تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو اس کا بھی پروردگار عالم نے یہاں پر حکم عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسی سورہ مبارکہ میں ایک سورت ہے یا ایھا الذین، ایک آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ بہت سارے لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں حضرت یہاں پر آیت سجدہ ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے، جبکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے السجدۃ عند الشافعی، یہ سجدہ شوافی کے نزدیک ہے، تو پھر ہمارے نزدیک کیوں نہیں ہے؟ ریزن تو ہونی چاہیے نا، ہم تو سب جگہ سجدہ کرتے پھر یہاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو دیکھیے ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، 4 ائمہ کرام، جب ان کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہو اور پھر ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، انہوں نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا، ہم کو بغیر کسی سوچے سمجھے اپنے امام کی تقلید کرنی چاہیے، سب سے پہلی چیز۔ اور ایک مسئلہ آپ کو میں اور بتا دوں، دین کو کبھی مذاق نہیں بنانا، کبھی مذاق نہیں بنانا۔ کچھ لوگ چند مسائل میں شوافے کو فالو کرتے ہیں، چند مسائل میں حنفیوں کو فالو کرتے ہیں، ایسے لوگ منافقین ہیں، یہ دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کو سہولت لگی وہاں شوافے کو فالو کرو، جہاں آپ کو سہولت لگی وہاں حنفیوں کو فالو کرو، ایسا نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ کسی ایک ہی امام کو فالو کرنا ہے مرتے دم تک، الگ الگ اماموں کو نہیں۔ ابھی آپ دیکھو گے کہ شوافے کے نزدیک سر کے ایک بال کو چھو لو تو سر کا مسح ہو گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح ہے۔ تو کیا مطلب ٹھنڈیوں میں آپ شوافے کی تقلید کرو گے اور گرمیوں میں امام اعظم کے یہاں جاؤ گے کہ چلو اب میں جو ہے ٹھنڈی کا موسم ہے، ابھی ایسا ٹھنڈ پانی پھیروں گا چوتھائی سر کا مسح تو مجھے ٹھنڈی لگ جائے گی، لہٰذا اب میں جو ہے 4 مہینے شافعی بن جاتا ہوں۔ تمہارے ابا کا دین نہیں ہے کہ 4 مہینے شافعی بن جاؤ، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ یہاں پر فائدے کے حساب سے دین پر عمل نہیں کرنا، یہ کفاروں کا طریقہ تھا، منافقین کا طریقہ تھا کہ جب تک جنگ کے مال غنیمت جو حاصل ہوتے تھے تو دوڑے دوڑے آتے تھے، بولے مال غنیمت ملے گا، اور جیسے ہی یوں محسوس ہوتا تھا کہ چند مہینوں کے بعد جنگ ہونے والی ہے، لڑائی ہونے والی ہے کفاروں کے ساتھ، تو آہستہ آہستہ دین سے کھسک جاتے تھے۔ تو دین پر اپنے نفس کے مطابق عمل نہیں کرنا۔ اگر کسی ایک امام کو فالو کرتے ہو تو مرتے دم تک اسی امام کو فالو کرنا، یہ دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 سال شافعی بن جاؤ، 2 سال حنبلی بن جاؤ، 1 سال مالکی بن جاؤ، 1 سال جو ہے حنفی بن جاؤ، یہ جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ دین سے انحراف ہے، یہ اللہ عز و جل کے عذاب کا جو ہے شکار ہونا، یہ ایسے لوگ اللہ عز و جل کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے جو اس طریقے کی حرکتیں کریں گے۔ اسی طرح بہت سارے معاملات میں شوافے میں چھوٹ ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ شوافے کے نزدیک بہت زیادہ سختی ہے، جیسے کہ عورتوں کو پکڑ لو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ بولے نہیں، یہاں پر میں جب شادی میں جاؤں گا تو میں حنفی بن کر کے جاؤں گا کہ وہاں عورتوں سے ٹچنگ ہو جائے تو میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جب جیسی شادی سے میں باہر آیا اب میں بن گیا شافعی۔ تو یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہرگز کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں پر سجدہ ہے۔ یہ جتنے بھی 4 امام ہیں نا، 4 امام برحق ہے، کوئی بھی امام اس میں رونگ نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ہر ادا کو محفوظ کر کے امت تک منتقل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے نماز ادا فرمائی، تاجدار کائنات کے ہر نماز کے طریقے کو اللہ عز و جل نے محفوظ رکھ لیا، گویا کہ ایک نظام قدرت ہے کہ الگ الگ طریقے سے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا۔ ہم اگر جو ہے رفع یدین نہیں کرتے ہیں تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں رفع یدین کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھ لیا۔ جو لوگ شوافے ہیں وہ نبی کی اس ادا پر عمل کرتے ہیں، ہم شافعی نہیں ہیں تو ہم نبی کی اس ادا پر عمل کرتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے۔ لیکن اتنا تو کہوں گا کہ جو جس مسلک پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے مسلک کے بارے میں یہی کہے گا کہ ہمارا مسلک زیادہ سچا ہے، ہمارے مسلک کی جو مسائل ہیں اس میں زیادہ طاقت ہے، زیادہ توانائی ہے، اور کلام و حدیث کے ذریعے سے ہمارے مسلک کو تقویت پہنچتی ہے۔ آپ اپنے باپ کی تعریف کرو گے، آپ اپنے باپ کی تعریف کرو گے، میں اپنے باپ کی تعریف کروں گا، ہر کوئی کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں حنفی ہوں تو میں یہی کہوں گا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم پڑھتے ہیں جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، لیکن جب ہم ان کے مسائل کو پڑھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نعمان بن ثابت صرف نعمان بن ثابت نہیں ہے، وقت کے عظیم امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کہ جن کے بارگاہ میں جب سیدنا امام شافعی جاتے تھے
وہ کہتے تھے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جب جاتا کسی مسئلے میں مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، ان کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دیتا، وہاں فاتحہ خوانی کرتا، ان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مسائل کو حل فرما دیا کرتا تھا۔ اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو لہٰذا دین کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہیں کرنا۔ جو حنفی ہے وہ حنفی بن کر کے رہیں، جو شافعی ہے وہ شافعی بن کر کے رہیں، جو حنبلی ہے وہ حنبلی بن کر کے رہیں، جو مالکی ہے وہ مالکی بن کر کے رہیں۔ اس کی اجازت شریعت مطہرہ میں نہیں دی جاتی ہے، اور نہ کوئی عالم آپ کو اس کی اجازت دے گا۔ ہاں، وہ جو پینٹ شرٹ پہن کر کے اسپیچ کرنے آتے ہیں، جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، حدیثیں پڑھنے کے بارے میں جن کو پتہ ہی نہیں کہ حدیثوں میں عبارت خوانی کیسے کی جاتی ہے، ان کی تقریریں سن کر کے اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہاں پر عند الشافعی سجدہ ہے لیکن عند الحنفی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو، رکوع کرو سجدہ کرو، کیا کرو؟ رکوع کرو سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ واعبدوا ربکم، رکوع کس میں کرتے ہیں؟ نماز میں کرتے ہیں نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو جب رکوع کے بعد سجدے کا حکم آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سجدہ نہیں ہے، نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نماز کے سجدے کے بارے میں حکم عطا فرمایا ہے، اسی لیے عند الاحناف اس آیت کریمہ میں سجدہ نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیے مسئلہ کتنا آسانی سے حل ہو گیا۔ رکوع کے بعد سجدے کا حکم ہے تو یہاں پر نماز کے سجدے کا حکم ہے، یہ آیت سجدہ نہیں ہے، اسی لیے عند الاحناف یہاں پر سجدہ نہیں کرتے، لیکن امام شافعی کرتے ہیں، کہتے ہیں سجدے کا حکم آ گیا ہے، اگرچہ نماز کے بارے میں آیا لیکن آیا تو سجدے کا حکم ہے، لہٰذا تم نماز کے باہر بھی رہو گے، جب اس آیت کو پڑھ لو تو سجدہ کر لو۔ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، امام اعظم رضی اللہ عنہ کی اپنی ایک سوچ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک مسئلہ ہے عند الاحناف، اگر آپ دوسری رکعت میں تشہد کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سجدہ سہو نہیں ہے۔ ریزن دیکھو، امام شافعی کہتے ہیں کہ بھول کر کے درود پڑھا، لیکن پڑھا کس پر؟ مصطفیٰ کی ذات پر۔ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر کسی نے قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اب آ جاؤ امام اعظم کی بارگاہ میں، اور پھر امام اعظم کا مسلک پڑھو اور امام اعظم کو سمجھو تو کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی ہمارا امام اعظم ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں بھول کر کے درود پڑھو گے؟ کیوں بھول کر کے درود پڑھے؟ لہٰذا اب اس غلطی کو دور کرنے کے لیے تم کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا کہ نبی کی بارگاہ میں بھول کر کے، وہ بھی نماز کی حالت میں، تم نبی کی بارگاہ میں بھول کر کے تم نے درود پڑھا، لہٰذا اس غلطی کو دور کرنے کے لیے تم کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے دونوں کو جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں امام اپنے اپنے اعتبار سے بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ امام شافعی نے کہا کہ بھول کر کے نبی ہی کی تو بارگاہ میں پڑھا، امام اعظم کہتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں بھول کر کے کیوں پڑھا؟ تو لہٰذا پڑھنا تو دونوں کے نزدیک قاعدہ اولیٰ میں درود ابراہیم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے، شافعی تو سجدہ سہو نہیں کرے گا، لیکن اگر حنفی تو سجدہ سہو کرے گا۔ تو لہٰذا مسائل میں اختلافات ہیں، لیکن آپ اگر یہ سوچ کر کے کہ میں چند ماہ تک جو ہے شافعی بن کر کے رہوں گا، چند ماہ تک حنفی بن کر کے رہوں گا، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، شریعت اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، پروردگار عالم ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔